لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مورخہ 16 جنوری سن 2006 حضرت مولانا قاری رب نواز حنفی صاحب جامع مسجد الحبیب C1 ایریا کراچی میں مناظرہ کورس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے علم غیب۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ آپ حضرات کے سامنے پرسوں مسئلہ حاضر و ناظر پر کچھ بات عرض کی تھی اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ہر جگہ موجود اللہ پاک کی ذات کو مانتے ہیں۔ آج جو ہے وہ مسئلہ علم غیب پر انشاءاللہ العزیز کچھ بات اور کچھ اصول بتلائیں گے۔ چونکہ حضرت دور سے آئے ہیں اس لیے ان کو وقت زیادہ دیا جا رہا ہے، اور ہم ہر سال یہ مسائل پڑھاتے ہیں، علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر۔ اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ یہ جتنے مسائل ہیں ان کو مختصر انداز میں پڑھا کر عبارات پڑھائی جائیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلدین بھی مسائل پر بحث بہت کم کرتے ہیں، اور ہماری ارواح ثلاثہ، امداد السلوک، ان کتابوں سے عبارات کرامت کے متعلق جو ہے تو کشف و کرامت کے متعلق عبارات وہ پیش کرتے ہیں اور ہمیں مشرک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح رضا خانی بھی کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہم یہ اس سے لے لیں بچے سے کوئی، ہم جو ہیں وہ ان کو عبارات میں الجھائیں، لہذا وہ ہمارے علماء کی عبارات پر بات کرتے ہیں اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عبارات کو موضوع بنایا جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات کو مطالعہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم عبارات کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ اگر وقت مل گیا تو اس کو بالکل تفصیلاً پڑھائیں گے اور ساتھ میں ان کی عبارات کو بھی ذکر کرائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا اور رضا خانیوں کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہے، لہذا عقیدہ چونکہ قطعی ہوتا ہے، ظنی نہیں ہوتا، اس لیے عقیدے کے ثبوت کے لیے دلیل بھی قطعی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ اصول دونوں فریقین کے درمیان مسلمہ ہے کہ خبر واحد سے قطعیات کا ثبوت نہیں کر سکتے،
خبر واحد سے قطعیات کو ثابت نہیں کر سکتے، عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا جب بھی کبھی کسی یہ جو اصول بتائے جائیں ان پر ضرور نظر ثانی ہو اور اس کو ضرور استعمال کیے جائیں، اور کہا جائے کہ چونکہ آپ کے ہاں بھی یہ ہے کہ عقیدہ قطعی ہے اور قطعی چیز کو ظنی سے ثابت نہیں کر سکتے، خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے آپ کے بھی یہاں یہ اصول ہے کہ خبر واحد سے استناد جو ہے وہ جائز نہیں، جیسا کہ یہ احمد رضا خان کی کتاب ہے انباء المصطفیٰ، یہ مشہور کتاب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اہل بدعات اپنے اکابرین کی کتابوں کے اندر بھی بعد میں تعریف کرتے ہیں۔ بہت سے ایڈیشن میں آپ کو ایک بات ملے گی، دوسری ایڈیشن میں کہیں اور بات ملے گی، حالانکہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے علماء نے جو بات لکھی ہے وہ اسی طرح لکھی اور آج تک چھپتی ہوئی آ رہی ہے، کیونکہ اس میں کوئی غلط بات تھی نہیں، اس لیے ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور بدعتی آئے دن باقاعدہ ان کی کچھ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی کتابوں پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جو خامیاں، جو کوتاہیاں یہ جن سے ہمارا ویک پوائنٹ مل سکتا ہے، ہماری گرفت ہو سکتی ہے، ان کو نکال کے تبدیل کر دیں، اور ہو رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ملفوظات ہے، اس میں احمد رضا خان نے یہ کہا تھا کہ جی نبی علیہ السلام یہ برکات علی کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ جو ہے وہ میں نے پڑھایا، صفحہ 142، اس کا جنازہ میں نے پڑھایا، اور بعد دفن کے قبر میں اترا تو مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی بلا مبالغہ جو پہلی مرتبہ روضہ رسول پر آئی تھی۔ وہ تو ہم شاید بتلائیں گے ان کی گستاخی والی بات، لیکن ہمارے متعلق چھوٹی سی بات صحیح بھی اس کو بھی اتنا لمبا کھینچتے ہیں، اور خود یہاں پر احمد رضا خان صاحب اپنے شیخ برکات احمد کی خوشبو کو حضور کی خوشبو کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوشبو کہیں ہو سکتی ہے؟ میرے اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ خدا کی جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں ہے جو میرے نبی کے پسینے میں تھی۔ کہہ رہے کہ بالکل وہی خوشبو ہی میں قبر میں خود اترا، اور اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑی تیز گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں؟ تو میں برکات احمد کے جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر آگے یہ تو چلو خواب، آگے کہا کہ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا، یعنی اس عبارت کے اندر یہ حضور کو اپنا مقتدی ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ کہ حضور بتایا پہلے یہ چیز کہ حضور نے برکات احمد کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھایا۔ تو یہ میں نے مثال دی۔ اب بعض ایڈیشنوں میں پڑھایا کے بجائے لفظ یا کو کاٹ دیا اور کہا الحمدللہ یہ جنازہ میں نے پڑھا۔ اس طرح کی بہت سی عبارات ہیں وصایا شریف احمد رضا خان صاحب کی ہے، جو اس نے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے وصیتیں لکھوائی تھیں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ورثاء کو، بیٹوں کو، جو اس نے تلقین کی تھی۔ بڑی اچھی وصیتیں ہیں، قابل دید ہیں، اور کہکا نہیں مسکراہٹ اسلام اخبار میں آتے ہیں، ضرب مومن میں لطیفے، اس کا عنوان ہوتا ہے کہکا نہیں مسکراہٹ، یا اور اخباروں میں لطیفوں کا عنوان ہوتا ہے ہنسنا منع ہے۔ یہ ان میں دینے کے قابل ہے۔ حضرت نے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے جو وصیت کی وہ یہ اس کی بڑی لمبی فہرست ہے کہ میری قبر پہ ہفتے میں 2 مرتبہ فاتحہ کر دینا، 2 نہ ہو تو 1 دفعہ کر دینا، اور قبر پہ کیا کیا چیزیں لانی ہیں، سیب کا مربع، ارڑ کی دال، مرغ کا پلاؤ، اور سوڈے کی بوتل، ہاضمہ خراب تھا اس لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، 17 کھانوں کی فہرست جو ہے وہ اس نے گنائی۔ اور اسی
کتاب کے آخر میں لکھا ہے ان کے چاہنے والوں نے کہ اعلی حضرت کی شان یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھنے کا شوق کم ہو گیا تھا. اب کم کے بجائے کم کو کاٹ کے نئے ایڈیشنوں میں جو آ رہا ہے وہ یہ کہ صحابہ کو دیکھنے کا شوق بڑھ گیا تھا. لیکن میرے پاس پرانا ایڈیشن بھی ہے تو یہ بات کر رہا ہوں. یہ انباء المصطفیٰ سے بات چلی تھی اخبار احاد سے. یہ تو احمد رضا خان صاحب کا تعارف انشاءاللہ ہم کراتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. مجھے اصل میں وقت بھی نہیں مل رہا. حضرت کو میں زیادہ وقت دیا جا رہا ہے کہ وہ مہمان ہیں, نہیں تو آپ حضرات کو یہ بریلیت کی جب سیر کراتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کس لطیفے اور ڈرامے کا نام ہے. اعلی حضرت صاحب خود ماشاءاللہ بہت متقی پرہیزگار تھے اور ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ انوار رضا میں بھی ہے, المیزان بمبئی نمبر میں بھی ہے, اور یہ کتابیں ملتی ہیں بڑی مشکل سے. 1.5 سال گھومے ہیں, کبھی پنجاب میں کبھی کہاں, تب جا کے چند کتابیں ہاتھ چڑھی اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مزید آئیں گی. ہم ایک سی ڈی تیار کر رہے ہیں جس سی ڈی میں ویڈیو سی ڈی میں ہم باقاعدہ کیمرے کے ذریعے ان کی عبارات, ان کی گستاخیاں اور جو ہماری عبارات پیش کرنے میں وہ خیانتیں کرتے ہیں ہم اپنی اصل عبارات کیمرے میں دکھائیں گے. جو سی ڈی انشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھی جائے گی اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح خیانتیں کر کے ہمیں بدنام کی جا رہی ہے اور حقیقت میں گستاخی اور اللہ کے نبی کے علم اور شان میں تنقیص ان حضرات کا شیوا ہے, علماء دیوبند کا نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کام ہونا چاہیے, ایسا دیر پا کام ہونا چاہیے. اس کے لیے الحمدللہ ہم کتابوں کے لیے گھوم رہے ہیں مختلف جگہوں پر اور اللہ کی توفیق سے ملی ہوئی ایسی کتابیں ملی جو آخری دن انشاءاللہ ہم یہاں پر لائیں گے بھی اور آپ کو بھی زیارت کرائیں گے. تو اعلیٰ حضرت تو ماشاءاللہ بڑے متقی تھے, انوار رضا میں بھی ہے اور تذکرہ اعلیٰ حضرت, سمان اعلیٰ حضرت, ان بہت سی جگہوں پر ہے کہ 4 سال کی عمر میں, بعض کتابوں میں 3.5 سال لکھا ہے, بعض میں 6 سال. حضرت جا رہے تھے, اماں نے لمبا کرتا پہنایا, نیچے شلوار نہیں پہنتے تھے, جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا نکل جاتا ہے باہر گلی میں, اس طرح جا رہے ہیں. سامنے محلے کے اندر چند طوائفیں گزر رہی تھیں تو حضرت نے ان کو دیکھ کے یوں کہا, اپنا دامن اٹھا لیا. ان عورتوں نے کہا واہ میاں آنکھیں چھپا رہے ہو, سطر دکھا رہے ہو. تو ہمارے اعلی حضرت نے عظیم الشان جواب اس 4 سال کی عمر میں عنایت فرمایا. ہمارے اعلی حضرت کی شان دیکھیں. اور ایک جگہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں حضرت نے ایک عربی کے سامنے فصاحت و بلاغت کے ساتھ عربی میں بات کی ہے. موریٹڈ ہے, جمعی عربی ہے. تو اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کی, اتنی وہ ہمیں پتہ ہے اس کی فصاحت و بلاغت کیسی تھی. تو انہوں نے کہا یہ کیا سطر دکھا رہے, آنکھیں چھپا رہے ہو. کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیسا دقیق جواب دیا, فرمایا کہ آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے, دل بہکتا ہے تو تب سطر بہکتا ہے نا. تو میں نے آنکھیں ہی چھپا لی کہ دل نہ بہکے, دل نہ بہکے گا تو سطر ہی نہ بہکے گا, میں نے چابی ہی لگا دی. خود سوچو کہ حضرت 3.5 سال 4 سال کی عمر میں شہوت سے واقف ہیں تو بڑے ہو کے کیا حال ہوا ہوگا. بھائی 4 سال کی عمر چھوڑو, 8 سال کا بچہ ہوتا ہے, اس کو اس طرف دھیان نہیں ہوتا کہ سطر کا مزاج بگڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 4 سال میں یہ حال تھا. اور پھر انوار رضا میں بھی ہے اور المیزان بمبئی نمبر میں بھی یہ حوالہ ہے کہ حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز کے بعد حضرت اپنے حجرے میں تشریف لے گئے تو کچھ ساتھی ان سے ملنے کے لیے آئے تو باہر کچھ ان کے مرید بیٹھے ہوئے تھے. کہا حضرت اندر ہیں. اندر وہ گئے مہمان تو دیکھا حضرت نماز پڑھنے, واپس آ کہا وہ تو حضرت نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان ساتھیوں نے نماز حضرت, یہ حضرت کے تقوی کے عنوان سے انہوں نے یہ موضوع ذکر کیا ہے کہ ہمارے حضرت کا کتنا تقوی تھا. کہا کہ حضرت نے, ہم نے حضرت سے پھر بعد میں پوچھا, حضرت عصر کے بعد تو نفل ہوتی نہیں ہے اور قضا آپ سے کبھی نماز ہو نہیں سکتی کہ آپ اس کی قضا کر رہے ہوں, اور نماز آپ نے پڑھائی ہے ہمیں
تو یہ عصر کے بعد جب آپ نے نماز ہمیں عصر کی پڑھا لی تو عصر کے بعد نہ نفل ہے نہ آپ کی کوئی قضا ہوئی ہوگی، یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نماز کی آخری رکعت میں میرے سطر کا مزاج تھوڑا بگڑا، تو پرانے زمانے میں ایزار بند کے اوپر ایک ناڑا باندھتے تھے، تو کہا کہ وہ مزاج بگڑنے سے ٹوٹ گیا جس سے نماز کے خشوع میں فرق آیا، اس لیے احتیاطاً وہ نماز دوبارہ دوہرا رہا۔ سمجھے ہی نہیں ہو؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ کیا بولوں ابھی؟ میں بتا رہا ہوں کہہ رہے کہ سطر کا مزاج بگڑا جس کی وجہ سے اظہار پہ دباؤ آیا اور وہ اظہار ٹوٹ گیا۔ قام الذکر الرضا فی الصلاۃ، ہاں سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ قام یقوم کے معنی سمجھتے ہو؟ یہ اتنا تقویٰ ہے حضرت کا نماز میں۔ بدعتیوں، خدا کی قسم تم نے ہمارے علماء کے خلاف بات کرنا بند نہ کی، انشاءاللہ العزیز علماء دیوبند کا خادم تمہیں ایسا بدنام کر دے گا دنیا دیکھے گی۔ سمجھتے کیا ہیں؟ بس جرت ہو بات کرنے کی بتاؤ، جیسے حوالہ وہ دیں اس سے خطرناک حوالہ آپ پیش کرنے والے بنو، اس کے لیے مطالعہ کرو، انشاءاللہ یہ عبارات میں بھی ایک لمحہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ قام الذکر الرضا فی الصلاۃ، نماز میں سب کچھ ہوا اور ایسا دباؤ ہوا کہ وہ ناڑا ٹوٹ گیا۔ المیزان، اصل میں پڑھا رہا تھا علم غیب، یہ بات ادھر چل گئی، نہیں تو المیزان بھی ہے اور انوار رضا بھی آخری دن تو یہ لائیں گے۔ تو خود سوچ لو، جب 4 سال کی عمر میں حضرت کو پتا تھا تو بڑے ہو کر یہ حال تو ہونا تھا۔ اب بتاؤ مقتدیوں کی اگر ان کی نماز خراب ہوئی ہے تو امام کی نماز خراب ہو جائے تو مقتدی کی بھی خراب ہوتی ہے نہیں؟ تو یہ حضرت کا تقویٰ تھا، آنکھیں چھپا رہے ہیں۔ اور ملفوظات میں ہے کہ حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کتنے دن کے اندر بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، تو حضرت نے فرمایا کہ جی 2 سال کی عمر میں جو ہے وہ دودھ چھڑا لیا جائے، اور کہا کہ میں نے اگر دودھ نہ چھڑایا تو کبھی چھوٹتا بھی نہیں ہے، میں نے خود 20 سال کی لڑکی کو دیکھا کہ اپنی ماں کی چھاتی پہ چڑھی اور زبردستی دودھ پیا۔ جیسے نظریں چھپانے سے ویلا نہیں آسا، اس ٹائم نظریں چھپا رہے، اور یہ نظر بھی کسی وجہ سے چھپائی جا رہی ہے۔ ہاں، خود 20 سال کی عمر میں نے لڑکی کو دیکھا، یعنی بچپن میں تو نظر کی حفاظت، جبکہ وہ مکلف نہیں، اب جب مکلف ہوئے تو 20 سال کو بھی دیکھا جا رہا ہے، چھاتیوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب یہاں پر جو ہوتے ہیں ان کی ایک کتابچہ ہے کرامات اعلی حضرت، بہت سی کرامات ہیں، ان میں ایک کرامات میں ایک عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا شوہر گرفتار ہو گیا، وہ آئی حضرت سے دعائیں کراتی تھی، گرفتاری سے بعد وہ باہر نہیں آیا، تو ایک دن غصے میں کہنے لگی ہمارے حضرت ایسے ہی ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت نے اس کا مزاج دیکھا، اس کو بٹھایا، آرام سے بیٹھو، پان تیار کیا، اپنے دست شفقت سے اس کے منہ میں پان ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اب تو رہا ہو گیا نا تیرا شوہر، یعنی جاؤ گھر پہ رہا ہو گیا ہوگا۔ یہ تو حضرت کے تقوی تھے جو میں نے مختصر طریقے سے بتائے، نہیں تو اگر حضرتی کا تعارف ہو تو 5 دن اس میں بھی خرچ ہو جائیں گے، لیکن حضرت کا تعارف ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے تقوی وہ اعلیٰ، ان کا علم وہ اعلیٰ، اور ان کی جو عادتیں تھیں چلبلی طبیعت وہ اعلیٰ۔ ہاں لکھا ہے المیزان میں کہ حضرت کی طبیعت چلبلی تھی۔ اصل میں حق چھپتا نہیں ہے، چھپانے سے بھی نہیں چھپتا، اس لیے یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے حضرت کے اوپر یہ باتیں لکھنے پر۔ چلیں یہ تو تھوڑے سے شگوفے ہو گئے، کیا کریں، چیز ہی ایسی ہے، جب سامنے آ جاتی ہے تو خود بخود تذکرے چھڑی جاتے ہیں۔ تو خبر واحد سے استناد صحیح نہیں، یہ انباء المصطفیٰ میں احمد رضا خان صاحب نے خود لکھا ہے، توحید-sunnah.com صفحہ 27 ہے، مکتبہ فیضان مدینہ کراچی۔ اس میں ہے، یہ دیکھیں کہ عموم آیات قطعیہ قرآنیہ کی مخالفت اخبار احاد سے استناد محض غلط ہے، محض غلط ہے، بعض نسخوں میں ہے محض حرز باقی ہے، یہاں پر جو ہے وہ یہ کہ محض غلط ہے۔ اب اصول یہ ہو
کہ جب کوئی بدعتی آپ کے سامنے علم غیب پر حاضر ناظر پہ نور بشر پہ حدیث پڑھ دے گا، اب آپ کو اس کی اتنی تاکید تو انشاءاللہ ہو جائے گی کہ یہ حدیث تواتر کے درجے میں ہے یا نہیں، یا خبر واحد ہے. اور میری یہ بات اتنے بڑے بڑے حروف کے ساتھ لکھ لو، رضا خانیت کے پاس نہ علم غیب پر، نہ حاضر ناظر پہ، نہ مختار کل پہ، نہ نور بشر پہ ایک حدیث بھی متواتر نہیں ہے، ایک حدیث بھی متواتر نہیں ہے. جتنی احادیث علم غیب پہ پیش کریں گے ان پر محدثین کی جرح ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی موضوع ہے، کوئی تو جناب علی خبر واحد کے درجے میں ہے. اگر خبر واحد کے درجے کے اندر کوئی حدیث بتائیں، آپ کے یہ تو ہم نے عقیدے میں اس لیے نہیں ماننی، آپ کے حضرت نے خود لکھا ہے، اب بتاؤ ہم آپ کے حضرت کی مانیں یا نہ مانیں. آپ کہتے نہیں مانیں تو لکھ کر دو. تو خبر واحد سے استناد بالکل غلط ہے. صفحہ 27. تو خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اسی طرح ضعیف روایت سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اور یہ ہیڈنگ اس لیے ڈالنا ہے کہ عقائد کے ثبوت کے لیے کون سی احادیث ضروری ہیں اور کون سی نہیں. تو خبر واحد سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. خبر واحد ہو لیکن تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، اس کو امت کے تمام لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہو تو وہ تو پھر چل جائے گی اور وہ خبر مشہور کے درجے میں ہو جاتی ہے خبر واحد. جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے خبر واحد لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے، سب نے لیا ہے، اس لیے اب خبر مشہور کے درجے میں آ گئی. اسی طریقے سے بہت سی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. متشابہات سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. متشابہات کی ادنا سی مثال اور اس کی تعریف یہ سمجھ لیں کہ جس عنوان کے اندر بہت سے پہلو نکلتے ہوں وہ متشابہات ہیں. جیسے قد جاءکم من اللہ نور، اب اس نور سے علماء نے نبی کی ذات بھی مراد لی ہے، مفسرین نے قرآن بھی مراد لیا ہے، مفسرین نے ایمان اور اسلام بھی مراد لیا ہے، مفسرین نے انسان کے ایمان مراد لیا. تو 5-6 اقوال ہیں. تو یہ آیت متشابہات میں سے، اس سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا. حدیث مرسل سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اور مرسل روایت کیا ہے کہ تابعی بغیر صحابی کے واسطے سے، صحابی کے واسطے کے بغیر کوئی روایت پیش کرے، یہ حدیث مرسل ہوتی ہے. تابعی بغیر صحابی کے واسطے کے، صحابی کا واسطہ نہیں دیتا، صحابی کا نام نہیں لیتا اور ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا آپ علیہ السلام نے یہ کیا، اور بیچ میں یہ نہیں بتاتے کہ مجھے فلاں صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، مجھے فلاں صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. تو بغیر صحابی کے واسطے سے تابعی کوئی حدیث ذکر کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل. جیسے مثال اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ ایک تابعی سے روایت ہے اور حدیث ہے مرسل، اور یہ تو اس کے بحث میں آ جائے گی. یہ حدیث ہے مرسل، تابعی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، اب اس کے اوپر کسی صحابی کا قول نہیں، کوئی صحابی کا واسطہ نہیں، تو مرسل روایت بھی عقیدے میں نہیں چلتی. اب آ جائیے مسئلہ علم غیب پر اگر بات چلے تو مخالف سے حاضر و ناظر کا معنی متعین کرانا ہے. دیکھو یہ چند ہی باتیں ہوتی ہیں جو گرفت میں لینے کے لیے ہوتی ہیں. پہلے کہو بھائی آپ نے دعوے کیے ہیں حاضر ناظر، تو بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ آپ کا کیا مقصد ہے. پھر وہ جو دعویٰ کہے اس کو لکھوا دو، پھر اس سے ہٹنے نہ دو. مسئلہ علم غیب پر بھی یہ کہ پہلے آپ یہ ان سے کہیں کہ علم غیب کی تعریف، اور جس نے علم غیب کی تعریف کر دی نہیں کریں گے کبھی بھی. اور آپ بھی مناظرہ شروع نہ کرو. جو اصول ہے بھائی بات ہے علم غیب پر، جب تک کسی چیز کی تعریف نہ حاصل ہو، ہم اسباق میں پڑھتے بھی ہیں کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اس میں تعریف پہلے
آتی ہے کہ تعریف ہی نہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایک مجہول چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آ جائے. تو پہلے تعریف کرواؤ علم غیب کی تعریف کیا ہے. اور بدعتی نے علم غیب کی تعریف کر دی تو پھر انشاءاللہ نہیں چل سکتے. اس لیے کہ علم غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ لا یقع تحت الحواس، ان الغیب لا یقع تحت الحواس والعلم الضروری والعلم الاستدلالی. یہ لکھواؤں گا، ابھی بتا رہا ہوں کہ جو علم حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو، وہی کے علم کے بغیر حاصل ہو، کسی کے بتائے بغیر حاصل ہو، اس کو علم غیب کہتے ہیں. اچھا جی، آپ پہلی چیز تو یہ کہ علم غیب کی تعریف کریں. دوسری چیز یہ کہ آپ جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جمیع ما کان وما یکون کے عالم مانتے ہیں یا بعض؟ جمیع ما کان وما یکون یا بعض؟ جمیع ما کان یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا، اور وما یکون اور جو کچھ بھی بعد میں ہونے والا ہے. اب جو کچھ میں سب کچھ ہے. میرے ساتھ جو کچھ ہو گیا، میں جس تکلیف میں رہا، جس خوشی میں رہا، یہ جس تکلیف میں رہے، جس خوشی میں، یہ انسانوں کے ہر فرد جس تکلیف میں، جس خوشی میں رہے، ہنسے مسکرائے، کتنی بار باتھ روم گئے، کتنی بار باہر آئے، کتنی بار یہ تمام کانا میں داخل، یہ سب کچھ ہو گیا. کس سانپ نے کس کو ڈسا، کس سانپ نے کیا کیا، کس بلی نے کتنی بار ہگا، کس بات نے، یعنی مخلوق میں جس نے جو کچھ کیا، یہ جمیع ما کان وما یکون میں داخل. اور آئندہ کیا کریں گے، یہ وما یکون میں داخل ہے. ہمیں تو آج تک بدعتیوں کی گرفت کرنا نہیں آئی. دعویٰ کریں گے جمیع ما کان وما یکون، اور دلائل اس پر ایک بھی نہیں دے سکتے. تو پہلی چیز آپ کی کہیں کہ جمیع ما کان وما یکون مانتے ہیں یا بعض. تیسری بات یہ کہ کب سے مانتے ہیں، اس کی تفصیل بتائیں. کب سے مانتے ہیں؟ اس لیے کہ بعض بدعتی کہتے ہیں کہ شکم مادر میں تمام علوم اللہ نے دے دیے. شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں تمام علوم ملے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تب یہ تمام علوم ملے. بعض نے کہا نہیں، عند اتمام القرآن، جب قرآن مکمل ہو گیا تب یہ ملے. بعض نے کہا کہ عند الوفات، وفات کے وقت بالکل قریب اللہ نے جمیع ما کان وما یکون کا عالم بنا دیا. تو اس کی تعین کرنی ہے، اس کا تعین کرنا ہے کہ کب سے ملا. اور چوتھی بات آپ یہ لکھیں، کیا یہ جمیع ما کان وما یکون ہے یا بعض جو بھی آپ نے لکھا، یہ صرف نبی کو ہے یا تمام انبیاء کو؟ ان سے کہیں اگر اس نے جمیع ما کان وما یکون لکھا تو آپ کہیں یہ تمام انبیاء کو یا صرف نبی کو؟ اس نے بعض لکھا تو کوئی تمام نبیوں کو ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو؟ پانچویں بات، اگر وہ کہے تمام انبیاء کو تو پھر یہ پوچھیں کیا تمام اولیاء کو بھی ہے؟ چھٹی بات، آپ جمیع ما کان وما یکون کا اگر مدعی ہیں تو اس بات کی وضاحت کریں، کیا صرف تمام اچھی چیزوں کے علوم حاصل ہیں یا تمام بری اور گندی باتوں کے اور گندی چیزوں کے علوم بھی حاصل ہیں؟ مولانا حشمت علی نے تو مناظرے میں مولانا منظور نعمانی صاحب سے جو کیا، اس میں یہ بھی کہا کہ جتنی مکھیاں آج تک ہگی ہیں اللہ کے نبی وہ بھی جانتے ہیں. دعویٰ جب یہ ہے جمیع ما کان وما یکون کا، اور ابھی تو انباء المصطفیٰ سے احمد رضا خان صاحب کا میں عقیدہ لکھاؤں گا کہ ان کا کیا ہے. ہر اچھی چیز کا یا ہر گندی اور بری چیز کا بھی. ساتویں بات یہ، آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کا علم ہے، تو آپ اس کی وضاحت بھی فرما دیں کہ جس طرح یہ تمام چیزوں کے علم کا احاطہ ایک ہی وقت میں اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ایک طرف توجہ ہے تو دوسری طرف ختم ہوئی،
دوسری طرف گئی تو تیسری طرف توجہ نہیں. اللہ پاک کو تمام علوم کا جو احاطہ ہے وہ ایک ہی وقت میں ہے. جس طرح میرے حال سے واقف ہے اس طرح آپ کے بھی, جس طرح ایک ہی وقت میں انسانوں کے حال سے واقف ہے جنات, فرشتوں اور جانوروں کے بھی ایک ہی وقت میں. تو یہ جو آپ علیہ السلام کو آپ جمی یا باز کہتے ہو, تو یہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں احاطہ کیا ہوا ہے, یا ایک طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کے علوم حاصل ہوتے ہیں, دوسری طرف توجہ کرتے ہیں اس کے علوم حاصل ہوتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اور آخری یہ ایک شک, یہ جو تمام شکوں کی ماں ہے, کہ کسی ایک شک کے منکر کا حکم بھی بتا دو تاکہ پھر ہم وہ چیز سے بچ جائیں. کسی ایک شک کے حکم کا منکر کا حکم بتا دو. حاضر ناظر میں اس کی تفصیل پڑھائی تھی یا نہیں؟ یعنی کوئی ایک شک, یہ جو 8-9 شکیں ہم نے لکھوائی ہیں, آپ نے لکھا, اگر آپ کے فریق مخالف نے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام جمیع ما کان و ما یکون کے عالم تھے, تو آپ کہیں جو بعض کا ہو وہ کافر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, منافق ہے, فاسق ہے, کون ہے وہ تو بتا دیں جو بعض مانتا ہو. اگر آپ کا فریق مخالف یہ کہے, لکھ کے شک میں دیا کہ نبی علیہ السلام کو بعض کا علم ہے, آپ کہیں جو جمیع مانتا ہو اس کا ذرا حکم بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. آپ لوگوں کو کہتے ہو تو ہم بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, فاسق ہے, تو آؤ تمہیں تمہاری کتابوں سے فاسق فاجر بتاتے ہیں کتنے گھسے میں. اور آپ نے کہا کہ صرف نبی علیہ السلام کو ہے, باقی انبیاء کو نہیں. اگر فریق مخالف نے یہ کہا تو آپ کہیں جو باقی انبیاء کو بھی مانے اس کا حکم بتا دو, اس کے مخالف کا. اسی طرح ہر شک کو بناتے بناتے چلے جائیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ یہ تفصیل حاضر ناظر میں نے شک کی بتائی ہے, تو یہ حکم ضرور پوچھیے گا. ساتھ میں آپ ایک شرط کا اضافہ یہ کر دیں کہ مسئلہ علم غیب پر بات ہے, تو حضرت ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی پہلی دلیل تو قرآن ہے, پھر حدیث ہے, اجماع ہے, قیاس ہے. لیکن قرآن اور حدیث جب ہیں تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ ہیں مدعی نبی علیہ السلام کے علم غیب پر. تو سنو مسئلہ کہ ہم دیوبندی نہ نبی کے علم کے منکر ہیں نہ غیب کی باتیں جاننے پر منکر ہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں. مسئلہ علم غیب جو ہے وہ سمجھنا کہ علم غیب کہتے کسے ہیں. میں نے بتلایا کہ جو علم حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو, یہ لکھ لو, جو علم حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو. حواس خمسہ کتنے ہیں؟ 5. میری آنکھیں بند, میں ہاتھ لگا کے بتا رہا ہوں یہ جی کوئی پتھر کی چیز ہے. اب یہ چھو کے جو چیز حاصل ہو وہ علم غیب. حواس خمسہ 5 ہیں, چھونا, چکھنا, سونگنا, سننا, دیکھنا. میری آنکھیں بند ہیں, کوئی گلاب کا پھول لایا میں سونگ کے بتا رہا ہوں یہ گلاب کا پھول ہے, چمیلی کا لایا سونگ کے بتا رہا ہوں, تو اس کو علم غیب کہیں گے. میری آنکھیں بند ہیں اور ادھر سے آواز دی کسی نے, آواز پہچان کے میں نے کہا یہ تو جی توحید صاحب ہیں, یہ تو جی فلاں صاحب ہیں. اب سن کے جو چیز حاصل ہو وہ علم غیب ہے. تو یہ حواس خمسہ کے بغیر جو علم حاصل ہو, اور جو علم وحی کے علم کے بغیر حاصل ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں. وحی کے علم کے بغیر جو علم حاصل ہو اس کو علم غیب کہتے ہیں, اور یہ تعریف بریلویوں کی کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی. اب مجھے بتلاؤ, یہ 5 منٹ میں آپ علم غیب پہ مناظرہ سیکھ گئے ہو. کیوں؟ بدعتی اگر کہتا ہے یہ تعریف لکھ دی اور علم غیب کی تعریف پر وہ آ گیا, اب اگر وہ کہتا ہے دلیل دیتا, لوگوں دیکھو اللہ کے نبی جا رہے تھے قبرستان میں, 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا, ایک کو چغلخوری کی وجہ سے, ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے بتلا دیا عذاب. علم غیب تھا نا, جبھی تو بتایا ہے.
آپ پھر کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا علم غیب کی تعریف میں آپ نے یہ کہا کہ علم غیب وہ جو وحی کے علم کے بغیر حاصل ہو، تو آپ بتلائیں کہ کس نے بتلایا کہ اللہ کے نبی کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ کہے گا وحی کے ذریعے اللہ نے بتلایا ہے۔ تو کہو کہ جو علم اللہ بتلا رہا ہے وحی کے بغیر حاصل، وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، وہ تو علم غیب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ علم غیب کیسے ہوا؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہ علم غیب کیسے ہوا؟ یہ تو علم غیب نہیں، کسی کے علم، اللہ کے نبی کو جتنے علوم ہیں وہ اطلاع علی الغیب ہیں، اظہار علی الغیب ہیں، انباء الغیب ہیں۔ علم غیب کسی کو نہیں حاصل، علم غیب صرف اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کو ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے کروڑوں غیب کی خبریں دیں، کروڑوں غیب کی خبریں عطا کی، کروڑوں غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا، کافی غیب کی چیزوں کو اللہ نے ظاہر کر دیا۔ اس کو اظہار علی الغیب کہتے ہیں، اطلاع علی الغیب کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو انباء الغیب کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نبی کے لیے غیب کا آیا اور اس کے ساتھ اطلاع علی الغیب ہوگا یا اظہار علی الغیب ہوگا یا اس کے ساتھ جو ہے وہ انباء الغیب ہوگا۔ آپ دیکھیں پچھلے نبیوں کی خبریں اللہ نے ذکر کی، فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، علم غیب نہیں کہا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ پاک اپنے علم کو میں سے کسی پہ ظاہر نہیں کرتے، الا من ارتضی من رسول، لیکن جو اس کے چنے ہوئے رسول ہیں ان میں سے اللہ پاک اپنے علوم کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو نبی کے لیے لفظ کیا ہے؟ اظہار علی الغیب، اطلاع علی الغیب ہوتا ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ پاک کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اس پر غیب کو اس کے لیے غیب کو مطلع کر دیتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیں یہاں پر علم غیب آیا؟ اب بدعتی جو ہیں یہ وما کان اللہ لیطلعکم اور فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول یہ پیش کرتے ہیں، تو آپ کے ہمیں تو اس میں اختلاف ہی نہیں، اطلاع علی الغیب کو تو ہم بھی مانتے ہیں، انباء الغیب کو تو ہم بھی مانتے ہیں، اظہار علی الغیب کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ بات ہے علم غیب کی۔ آپ جب علم غیب کی بات کر رہے ہیں تو پورے قرآن میں کہیں بھی نبی کے لیے علم اور غیب یہ دونوں لفظ ایک ساتھ ہوں قرآن میں یا کسی حدیث میں، یہاں تک کہ کسی ضعیف حدیث میں بھی ہو، ایک حدیث یا قرآن کریم کی ایک آیت ایسی لا کے سامنے آپ نے رکھنی ہے۔ مسئلہ علم غیب پہ بات ہے، تو علم غیب پر جب بات ہے تو علم اور غیب، جب علم کی اضافت غیب کی طرف ہو رہی ہو، اس انداز میں آپ قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہو تو بتا دو، یا اللہ کے علاوہ کسی بھی پیغمبر کے لیے ہو تو بتا دو۔ میں نے کہا ہمارا نہ نبی کے علم پر اعتراض ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد جتنا علم نبی علیہ السلام کے پاس ہے اتنا نہ کسی نبی کو ملا نہ کسی فرشتے کو ملا۔ بہت سی غیب کی باتوں اللہ نے نبی پہ منکشف کی، بہت سی غیب کی چیزیں کا اظہار اللہ نے نبی پہ کر دیا، بہت سی غیب کی باتوں کی اطلاع کر دی، لیکن مولانا اس کو علم غیب تو نہیں کہتے نا۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہ شرائط میں علم غیب کے لفظ کا اضافہ ضرور کروا دینا، اور قیامت تک بدعتی نہیں دکھا سکتا۔ توحید-سنت.com اب آئیے علم غیب کی تعریف عربی میں لکھ لیں۔ والتحقیق ان الغیب، اچھا ہم جو کہتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، تو اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ کس طرح عالم الغیب؟ تو اللہ کو جب عالم الغیب کہا جاتا ہے وہ باعتبار بندوں کے، کہ جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اللہ پاک اس کو جانتے ہیں، سمجھیں؟ باعتبار بندوں کے۔ والتحقیق ان الغیب ما غاب عن الحواس والعلم الضروری، علم ضروری یہ ہے وحی کا علم،
والعلم الاستدلالی، وقد نطق القرآن بنفی علمه عمن سوا۔ نبراس صفحہ 574 طبع لاہور۔ نبراس یہ شرح قائد کی شرح ہے۔ صفحہ جو ہے وہ 574 طبع لاہور۔ تو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بنفی علمہ، وقد نطق القرآن بنفی علمہ عمن سوا۔ علم استدلالی کیا کہ کس طرح کسی چیز کا حساب کیا، حساب کر کے کوئی چیز حاصل ہو گئی، یہ علم استدلالی ہے۔ اچھا، علم غیب خاصہ خدا ہے۔ اچھا، یہ شرائط میں ایک بات اس کا اضافہ کرنے، یہ شکر یاد آ گئی کہ آپ ان سے یہ بھی لکھوائیں، کیا آپ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب بھی مانتے ہو یا نہیں؟ آپ بھی ہنسیں گے کہ جب کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے تو جس کو علم غیب ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ لیکن عالم الغیب کہتے، عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب تھا۔ اس لیے کہ پورے قرآن میں عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے نہیں آیا۔ یہ لوگ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہے، نبی عالم الغیب ہے، نبی عالم الغیب ہے۔ کہ پورے قرآن میں کہیں عالم الغیب کا لفظ نبی کے لیے بتاؤ۔ علم اور غیب، علم کی نسبت غیب کی طرف ہو رہی ہو، علم کی اضافت غیب کی طرف ہو رہی ہو، یہ نبی کے لیے بتا دو۔ ہم علم کی اضافت غیب کی طرف ہو رہی ہو، اس کی نفی نبی سے ہو رہی ہے، یہ قرآن سے بتا سکتے ہیں۔ ولا عالم الغیبہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ولا عالم الغیبہ، یہ نبی سے اللہ پاک بلوا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ قل لا املی لک، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ والی ہے جو آراف کے اندر ہے۔ نکالیں اعراف سے۔ یہ تو ہے ہی ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت سے خیر جمع کر لیتا، لیکن وہ ولا عالم الغیبہ والی ہے، وہ جب ہم اس میں آیات قرآنیہ لکھائیں گے تو اس میں آئے گی۔ تو عالم الغیب کا لفظ نبی کے لیے آ رہا ہو، یہ پورے قرآن سے حدیث میں سے کوئی دکھا نہیں سکتا۔ جیسے کل مولانا منیر صاحب بتلا رہے تھے شیفیلڈ میں جو مناظرہ ہو رہا تھا، وہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب جو صدر تھے اور مولانا علامہ خالد محمود صاحب مناظر تھے، اس میں یہی دعویٰ انہوں نے کیا کہ نبی عالم الغیب ہے، تو کہا قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، تو دکھا نہیں سکے، اور جو بریلیوں کا طریقہ ہوتا ہے شور مچانا، وہ کام کر کے چلے گئے۔ اچھا جی، اب علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، اس پر چند آیات۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اب دیکھو عِندَهُ، اس کو پہلے ذکر کر کے حصر کا معنی پیش کر دیا۔ جب خبر مبتدا سے پہلے آ جائے تو یہ حصر کے معنی میں ہوتی ہے نہیں، تو حصر کا معنی پیدا کر دیا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ اور غیب کی چابی بھی نہیں کہا، اللہ پاک کو پتا تھا یہ مشرکین مکہ یہ کہہ دیں گے بڑی چابی تو اللہ بولے، نکی انہوں نے دعا کا بھی دیتی دی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں بڑا خدا تو اللہ ہے، ان اللہ هو السید وهو المدبر لکنہ قد یخلع علی بعض عبیدہ لباس الشرف والتعلی، اللہ ہی بڑا ہے لیکن لباس شرف اور الوہیت کا تھوڑا بہت اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی پہنایا ہوا ہے۔
یہ ہے پارہ 7 سورہ انعام، رکوع 7۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ادھر بھی دیکھو حسر کا معنی پیدا کیا۔ پارہ 12 سورہ ہود، اور یہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یہ تورات کی سب سے آخری آیت یہی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت کعب بن عجران ایان یبعثون، سورہ نمل، رکوع 5۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، سورہ لقمان، آخری آیت۔ اب وہ آیات لکھیں جن میں خاص اللہ کے نبی سے علم غیب کی نفی ہے، یا جو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم حاصل تھا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، بریلویوں کے جو اپنے عقائد ہیں تو اس میں تو میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی کب سے عالم الغیب ہیں، اس وقت کے تعین میں بھی تو ان کا اختلاف ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جمیع ہیں یا بعض ہیں، ان میں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ احمد رضا خان صاحب تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو عرش سے فرش تک، روز اول سے روز آخر تک سب ما کان و ما یکون انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان سب کے کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے، زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ للہ حمداً کثیرا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد الرسول اللہ کا پورا علم نہیں، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اکثر بدعتی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ حضور ہم کو ذرے ذرے کا علم ہے، ایک ایک ذرے کا علم، جانور کے ہر بال کے بارے میں جانتے ہیں، انسان کے ہر بال کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایسی بات تو ہمارے عقیدہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز۔ یہ دیکھو انباء المصطفیٰ صفحہ 24 اور مکتبہ ہے فیضان مدینہ کراچی، اور صفحہ 24۔ تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے، اور اگر وہ کبھی باز کا لکھ کر دیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ پھر آپ جو جمیع مانتا ہو اور ذرے ذرے کا مانتا ہو اس کا حکم لگاؤ، اگر وہ کہیں جو ذرے ذرے کا علم مانتا ہو وہ تو مشرک ہے، وہ صحیح نہیں، کہو یہ دیکھو پھر مانو اس کو۔ اور پھر ایک اور حوالہ ہے، اسی میں ہے، احمد رضا خان کہتا ہے یہ تبیان لکل شیء کے ذیل میں کہ شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا تبیان لکل شیء، ہم نے ہر چیز کا روشن بیان آپ پہ کر دیا، تو کہتا ہے کہ شے ہر موجود، ہاں یہ رہا، اہل سنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں جس کا وجود ہو، تو عرش تا فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہو گئے، یعنی ان تمام باتوں کا علم اللہ کے نبی کو حاصل ہو گیا جو بھی دنیا میں شے ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ ان کی تعریف جو ہے کے مطابق جس چیز کا وجود ہو وہ کیا ہے؟ شے۔ اس کے اندر ہر صفحہ
اور اس میں لکھا ہوا ہر نقطہ وہ بھی شے ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ، انسانوں کی جانوروں کی شرمگاہ پیدا ہونے والا نطفہ شے ہے یا نہیں؟ در حقیقت بدعتیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہاں، جب شے ہر موجود چیز کو انہوں نے کہا اور ایک ایک ذرہ، تو یہ چیزیں بھی ذرے میں داخل ہیں یا نہیں؟ غلاظت، بول و براز، یہ بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ کبھی لکھ کے نہیں دیں گے، یہ تو لوگوں سے تو کہیں گے ایک ایک چیز کا علم۔ در حقیقت بدعتی ان چیزوں کا علم بھی نبی کے لیے نعوذ باللہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی جو حضرت علی سے فرمائے علی نہ تو کسی زندہ کی ران کو دیکھنا نہ کسی مردہ کی ران کو، اس نبی کے متعلق یہ بات کہ نعوذ باللہ وہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ تو نبی کے بارے میں کتابوں میں ہے کہ ولایت کے مقام پہ اس وقت تک کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہ آدمی کامل ولی نہیں بن سکتا جب تک نطفہ جو عورت مرد کی شہوت سے نکلتا ہے اس کو کوئی نہ دیکھتا ہو، کامل نہیں بن سکتا۔ توحید-sunnah.com میں بریلیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا تمہارا احمد رضا خان صاحب کامل ہے یا نہیں؟ تمہارا کامل ولی ہے تو سارے کا دیکھتا ہے، تو سارے کا دیکھتے ہو، تو شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں، تو ایک ایک چیز کا علم، یہ عقیدہ ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ جی بعض علم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں پچھلے کورسوں میں بھی وہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت جتنا علم اللہ کو ہے بدعتی اتنا علم نبی کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح وہ کہیں گے نہیں کبھی بھی، نہیں ہم تو ایسا کرتے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ پوچھیں جنت میں جو جو جائے گا اس کا علم اللہ کو ہے؟ ہاں۔ نبی کو بھی ہے؟ ہاں۔ جنت میں وہ جا کے کتنا کھانا کھائے گا، کتنی حوروں کے ساتھ ملے گا، کتنے غلمان کے ساتھ ملے گا، اللہ کو ہے؟ ہاں۔ نبی کو بھی ہے؟ ہاں۔ زمین کے اندر جتنے جتنے ذرات ہیں، پہاڑ پہ جتنے پتھر ہیں، درخت پہ جتنے پتے ہیں، سمندر میں جتنے قطرے ہیں، دریا کے اندر جتنی موجیں ہیں، لہریں ہیں، دریا کے اندر جتنے جانور ہیں، ان تمام کا علم اللہ کو ہے؟ ہاں۔ نبی کو بھی بالکل ہے۔ ایک ایک پتے پر جتنی جتنی یہ جو لکیریں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں جتنی لکیریں، اس کا علم اللہ کو ہے؟ ہاں۔ نبی کو بھی ہے؟ ہاں۔ تو اب مجھے بتلاؤ یہ اللہ کے علم کے ساتھ برابری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ عقیدہ ہے حضرت، اس لیے کہ انباء المصطفیٰ ضرور خرید لینا، یہ مدینے والوں نے چھاپی ہے، خرچ وہ آگے پیچھے بھی کرتے رہتے ہیں، جن کا لقب ہے مدینہ، اور ہر ایک کو پھر آواز بھی لگائیں گے۔ ہمارا ایک ساتھی ان کا باتھ روم میں گھسا ہوا تھا، تھوڑی دیر ہو گئی، باہر جو انتظار کر رہا تھا اس کو شاید زیادہ پریشر تھا، وہ نکلا نہیں، دروازہ جلدی کر مدینہ، آ رہا ہوں مدینہ، صبر کر۔ نعوذ باللہ مدینہ وہاں ہے۔ ایک جگہ جھگڑا ہو گیا مسجد کے تنازع پر، تو گتھم گتھا ہوئے دونوں فریق، ویسے تو پہچانے جاتے ہیں، چہرہ ہی مکروہ تحریمی نظر آ جاتا ہے بدعتی کا، اور یہ حقیقت بات ہے، بدعتی کا چہرہ قیامت کے دن کالا ہوگا، اس کا اثر دنیا میں بھی ہے۔ خدا کی قسم، جاؤ مدنی مسجد تبلیغی جماعت کے مرکز میں، وہاں ساؤتھ افریقہ کے، کینیا کے حبشی آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چہرے پر نورانیت ہوتی ہے یا نہیں؟ کالک، کالا پن، یہ پھٹکار نہیں ہوتی، پھٹکار الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ جس کو دیکھنی ہو سبزی منڈی چلا جائے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا چلیں، حضرت دعوت بریانی کے امیر ہیں، شاید کچھ اثر ہوگا، سنتوں کی بات کرتے ہیں، حالانکہ سنت نہیں ہوتی، ساری بدعات ہوتی ہیں، کچھ چلو امیر ہونے کے ناطے، لیکن جب میں نے دیکھا، میں نے کہا اچھا یہ سارا کالک کا فیض اسی سے سب کو مل رہا ہے۔ چہرہ بتا دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اللہ کی توفیق سے تعریض بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں غیر مقلدین کے چہرے بھی پہچان لیتا ہوں، جو اللہ کے نبی کی حیات کے منکر ہو ان کے بھی چہرے سامنے نظر آ جاتے ہیں، عجیب ہی چہرے ہو جاتے ہیں۔ غیر مقلدین کے چہرے آپ دیکھیں، آپ کو ان سے یہودیت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی،
کبھی اسرائیل میں جب خودکش حملہ ہوتا ہے تو اس میں جو یہودی رضاکار سنبھال رہے ہوتے ہیں پولیس والے، ان کی اکثر لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھو، ادھر غور سے دیکھیں، چہرہ بتلا دیتا ہے. عجیب لوگ ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ گمراہ ہونے سے بچائے. جب بہت زیادہ علم آ جاتا ہے اور نظر علم پہ جاتی ہے پھر انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے. اس لیے نظر علم پہ نہیں اللہ پر جائے کہ اللہ یہ سب تیری توفیق سے. کبھی اپنے علم پہ ناز نہ کرنا، کبھی اپنے علم پہ ناز نہ کرنا. بڑے بڑے علم والے ادھر ادھر ہو گئے. اس کا بہترین طریقہ راہ سے بھٹکنے سے بچنے کا یہ ہے اپنے اسلاف سے کبھی بد اعتماد نہ ہونا، کبھی بد اعتماد نہ ہونا. بد اعتمادی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اکابرین کی تحقیق سے وہ ہو جاؤ. بد اعتماد تو بس ہو جائے گا کام. میں اکثر کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ بات تو الحمدللہ ہم شرح صدر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اکابرین جس رستے پہ گئے وہ بالکل صحیح رستہ تھا. آج وہ جنت کی سیر کر رہے ہوں گے. ہاں اب ایک میدان جہاد میں دشمن کے علاقے میں آدمی گھس رہا ہے اور وہاں پر بارودی سرنگیں ہیں، مائن بچھے ہوئے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجاہد پہلے چلتا ہے. اس نے بارودی سرنگ والا راستہ جب کراس کر لیا تو عقل کا کیا تقاضا ہے کہ وہ بارودی سرنگوں والے رستے سے جہاں پر جگہ جگہ بارودی سرنگیں مائن بچھے ہوئے تھے وہ کامیابی سے حفاظت کے ساتھ ادھر سے گزر گیا. عقل کا کیا تقاضا ہے کہ جس جگہ اس کے جوتوں کے نشان ہیں اسی جگہ پہ قدم رکھے جائیں یا یہ کہا جائے چلو یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں یہ جگہ بھی صحیح ہے یا نہیں، اسی نشان پہ نا. تو جس رستے سے گزر کے اسلاف آگے چلے گئے اور کامیابی سے اس منزل پہ پہنچ گئے تو عقل کا تقاضا یہی ہے ہم نے دنیا میں جو محنت کرنی ہے حقیقت یہ ہے ایمان پر خاتمے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. جب ایک رستے پہ چل کے ان کو یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور رستے کو بھی دیکھنا، یہاں بھی جنت ہو سکتی ہے، یہاں بھی وہ ہو سکتی ہے. ہو سکتی کی بات چھوڑو، وہاں پر مائن بھی تو ہو سکتا ہے، بارودی سرنگ بھی تو ہو سکتی ہے، تباہ بھی تو ہو سکتے ہو. لیکن دنیا کی بارودی سرنگ سے متاثر ہونے والا صرف جان سے جاتا ہے، ایمان سے متاثر ہونے والا جنت اور اللہ کی رضا، نبی کی رضا، حوض کوثر، صفات سب سے محروم ہو جاتا ہے. اسلاف سے کبھی بد اعتماد نہ ہو، بد اعتماد کبھی نہ ہونا، بالکل اعتماد میں رکھنا. الحمدللہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین ایک رستے پہ چل کے گزر گئے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. یہی خلاصہ ہے اس جگہ 5 روزہ تربیتی کورس کا کہ بس اسلاف پر اعتماد ہو. جو لوگ اسلاف کی تحقیق اس سے ہٹتے، اب غیر مقلدین زیادہ محقق ہیں یا امام ابو حنیفہ؟ ہم یہی تو بات ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی تمہارا زمانہ اتنا پیچھے کہ تم صرف و نحو کی لغات سے، ادب سے واقف نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کی زیارتیں کر رہے ہیں، ان کی تحقیق تو تمہارے نزدیک معتبر نہیں. اور جونا گڑھی کی، نواب صدیق حسن خان کی اور صدیق رضا کی اور رضا اور اس کی، ان کی تحقیقیں تمہارے نزدیک معتبر ہیں. تو یہ کون سی عقل ہے، ان کی تحقیق معتبر نہیں اور ان کی معتبر ہے. تو اسی طرح دوستو ابھی اگر موجودہ دور میں کوئی عالم اٹھ جائے اور وہ کہے کہ میری اس مسئلے پہ یہ تحقیق ہے، ہمارے اسلاف نے جو کی تھی وہ ان کی تحقیق الگ لیکن میرے اس پہ یہ تحقیق یہ صحیح ہے، تو آپ مجھے بتلائیں کہ موجودہ دور میں جو عالم ہے وہ زیادہ محقق، متقی، ورع اور تقوی سے متصف ہے یا اسلاف؟ ان کا علم زیادہ تھا یا موجودہ دور میں؟ ان کا علم کیا ٹھکانہ عجیب. غیر مقلد سے مولانا احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا مناظرہ طے ہوا، حدیث کی بات چلی، کہا ہم حدیث کو مانتے ہیں. مولانا احمد شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے یوں بخاری بند کی، کہا حدیث کو مانتے ہو؟ سند کے ساتھ پوری بخاری میں بھی سناتا ہوں، تو بھی سنا. ایسے عجیب لوگ، ایسے اللہ پاک نے ہمیں اسلاف عطا فرمائے. ان کی تحقیق سے کبھی ادھر ادھر نہ ہونا. باقی موجودہ تحقیق اگر کوئی کرتے ہیں، ان کی تحقیق اپنی جگہ، ان کی ریسرچ اپنی جگہ، ان کو بھی برا نہ کہیں، لیکن چلنا اسلاف ہی کے نقش قدم پر ہے. اور جب اسلاف سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے تو پھر اور رستے جو ہیں وہ ادھر ادھر کے نکلتے ہیں. بہرحال پڑھانا تو مقصد ہے یہ
لیکن اس جگہ پہ مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے بھی عقائد کے دفاع ہو جائے. یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے مدرسوں سے پڑھے ہیں لیکن بعض دفعہ اساتذہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اور علم کی ناشکری کی وجہ سے، علم پر گھمنڈ کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. میں دور حدیث میں جب تھا آسان علوم میں، ہمارے مفتی ظفر علی خان صاحب بخاری پڑھا رہے تھے. تخصص والے وہاں بخاری ترمذی کے سبق میں بیٹھنا ضروری ہے. ایک تخصص کا طالب علم بیٹھا ہوا ہے آگے، حضرت بخاری پڑھاتے پڑھاتے اس کو دیکھا اور کہا مجھے تیرے چہرے سے کفر کی سیاہی نظر آ رہی ہے. میں نے اس طالب علم کو دیکھا نہیں کہ کبھی آتے جاتے نظر پڑے تو بدشگونی وہ پیدا نہ ہو، بدگمانی. حضرت ایک ہفتے بعد مدرسے کے نوٹس بورڈ پہ اس طالب علم کے بارے میں لکھا تھا کہ اس نے قادیانیت قبول کی، اس لیے نکال دیا. اور اس وقت کراچی میں حیات عیسیٰ کے خلاف وہ بڑا کام کر رہا ہے جس کا نام ہے مولوی ہاشم. نام شاید سنا ہو. اس لیے کبھی استاد کی بے ادبی یا کسی اسلاف کی بے ادبی نہ کرنا. میں کہتا ہوں آج کے کوئی بھی ہمارے اسلاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایسی محبت رکھو اپنے اسلاف سے، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے علوم دے گا اور کیسی برکتیں اور دل میں سکون کیسا دے گا. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ روضہ رسول پہ پڑھاتے تھے. 17 سال تقریباً پڑھائی حدیثیں. حیات النبی کا مسئلہ آیا، اس پر دلائل دینے لگے. طلبہ نے سوال کیا حضرت اس کا تو یوں ہو سکتا ہے جواب. پھر سوال کیا حضرت اس کا یہ جواب. حضرت نے دیکھا کہ مانتے نہیں ہیں تو روضہ رسول کی طرف منہ کر کے ایسا ذرا یہاں دیکھو. وہاں دیکھا تو منظر ہی کچھ اور تھا کہ اللہ کے نبی ایک کرسی پہ تشریف فرمائے. تو اچھا جی ادھر دیکھو، ہاں حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں. فرمایا اب بھی نہیں مانو گے، اب بھی نہیں مانو گے. یہ تھا ہمارا اسلام. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ گئے قبر رسول پر، السلام علیکم یا جدی، فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی. ایسے اسلاف تھے ہمارے. بدعتین کو کہتے ہیں جو یہاں پر بخاری نہیں پڑھا سکتے، یہاں پر کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اسلاف کو اللہ پاک نے وہاں کے لیے قبول کیا اور سچے عاشق تھے جبھی تو وہاں مدفون ہو گئے. ہوئے یا نہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں ہم عاشق. میں اکثر مثال دیتا ہوں، شمع جلتی ہے، کیڑے کہتے ہیں مجھے محبت ہے، پروانے کہتے ہیں مجھے شمع سے محبت ہے. لیکن دنیا دیکھتی کیڑے جیسے جاتے ہیں ہیٹ اور حرارت محسوس کرتے ہیں پیچھے آ جاتے ہیں. پروانے جب جاتے ہیں تو اسی کے گرد گھوم 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 کے جان دے دیتے ہیں. یہ بھی گئے، ہمیں محبت ہے ہمیں محبت ہے، واپس آ گئے. ہمارے پروانے عاشق الہی بلند شہری کی صورت میں گیا، مولانا زکریا کی صورت میں گئے، سینکڑوں علماء کرام پروانے کی صورت میں گئے. مسجد نبوی کے قریب گھوم 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 کے جنت البقیع میں نبی کے قدموں میں مدفون ہو گئے. یہ ہوتے ہیں سچے عاشق. وہ نہیں ہوتے جس کو نبی کے دروازوں سے بھگا دیا جائے. تو پڑھا تو لیں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنے اسلاف سے کبھی بھی بد اعتماد نہ ہونا، کبھی بھی اپنی تحقیق پر اعتماد نہ کرنا. ہمیں آتا ہی کیا ہے، بس یہ جب سوچیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تو انشاءاللہ العزیز بچ کے رہیں گے. اللہ تو ہمیشہ راضی ہو جا. تو کیا بات تھی جی؟ ہر شے کو کہتے ہیں کیا نام ہے، شے ہر موجود چیز کو کہتے ہیں. اور اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ تبیان لکل شیء جو حدیث قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا واضح اور روشن